بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں سماعت کیا تھا، تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے متعلق مختصر گفتگو ہم نے کی تھی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں جملہ صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کی محبت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، انہی کی محبت پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے، اور کل بروز محشر ان کے محبین میں ہمارا شمار فرمائے۔ ایک بات میں اکثر سمجھایا کرتا ہوں شروع میں، ایک دو باتیں آج بھی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جب ہم ازواج مطہرات میں سے، صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اطہار میں سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی ایک کا ذکر کر رہے ہوں، ایک تو ذکر کرنے والے پر لازم ہے کہ کوئی ایسا پہلو بیان نہ کریں جس سے دوسرے کی توہین ہوتی، تنقیص ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ بیان کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ جب وہ بیان کرے تو اس احتیاط کو مد نظر رکھے، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ دوسری بات ذہن میں بٹھا لیں، بسا اوقات کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کسی ایک شخصیت کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ اگر ویڈیو بن گئی تو اس کا ایک کلپ نکال لیتے ہیں، اگر ویڈیو نہیں بنی، کلپ نہیں نکالا تو کوئی ایک بات لے لیتے ہیں اور اس کو اچھالتے ہیں، جی اس نے یہ کہہ دیا ہے اور فلانے کی توہین کر دی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مکمل گفتگو سننی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد اس پر بات کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم اہل سنت و جماعت کسی ایک شخصیت کا جب تک تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کا ذکر نہیں کرتے یا دوسرے کے ذکر کو اچھا نہیں سمجھتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت تمام کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اپنے اپنے موقع کے اوپر ان سب کا ہم ذکر کرتے ہیں
اور ان سب سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، اور ان سب کا ہم ادب کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین کا ہمیں سبق بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور یہی ہماری تربیت بھی ہے۔ کسی کے پیچھے لگ کر کسی ایک کی تعریف کرنا اور دوسرے کی توہین کرنا، یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے، نہ ہی اہل سنت کی یہ تعلیم ہے۔ لہذا اس چیز سے گریز کریں۔ اگر کہیں ایسے لوگ آپ کو مل بھی جائیں کہ جو ایک کا ذکر بڑھا چڑھا کے کر رہے ہوں اور دوسرے کی تحقیر کر رہے ہوں یا توہین کر رہے ہوں، تو سمجھ جائیے گا کہ اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ یہ آسان باتیں میں اس لیے شروع میں سمجھاتا ہوں، اکثر آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اپنوں کے لباس میں رہزن پھرتے ہیں، فتنے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، خود بھی بھٹک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ لہذا یہ اپنے گھروں میں بھی بیٹھ کر گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ بات سمجھایا کریں کہ ہم اہل سنت مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہم تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، کیا ہے؟ مسلمانوں کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، اور تمام صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ سب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کا بتایا کریں کہ ہم مسلمانان اہل سنت کا عقیدہ، نظریہ ان سب کے عقیدت اور احترام کا ہے، ادب کا ہے۔ کسی کی بھی گستاخی برداشت نہیں ہوگی، نہ ہی کسی کی ہم بے ادبی کریں گے اور نہ ہی کرنے دیں گے۔ اب آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ان کا ذکر آپ نے سماعت فرمایا تھا، مزید ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز سلسلہ جاری رہے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت در صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات ہمیں عطا فرمائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک شخص ہے، کسی کا نام لو تو کہتے ہیں یہ فرقہ وارائیت ہے، اور پھر تھانوں میں بھاگتے ہیں اور خود جو کچھ کہتے رہیں تو ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی نہیں ہے۔ آج کل اس نے یوٹیوب پر بڑی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے جی ابو بکر صدیق کا اسلام ثابت کرو۔ کیا؟ اللہ یاری اس کا نام ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، شیعوں کا بہت بڑا یہ آج کل مجتہد مفکر بنا ہوا ہے، اور اس نے باقاعدہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق کا اسلام ثابت کرو۔ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد۔ اس کا جواب تو میں نے دے دیا، اس کو سوشل میڈیا پہ میں نے اس کو جواب دے دیا ہے، اہل سنت کتب سے اور شیعہ کتب سے ثابت کیا اس کو، اس کے بڑوں سے بھی، اور ساتھ ہی میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ اگر ابو بکر مومن نہیں ہیں تو پھر کوئی بھی مومن، کچھ ہی بول دینا، کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ اگر ابو بکر مسلمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، واحد صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 قوم و پیشی اتنے بھی صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے واحد صحابی ابو بکر صدیق ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے۔ جن کی صحابیت کا ذکر، مجھے تو بولے نا، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے۔ کسی بھی صحابی کا، ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ وہ ابو بکر ہیں جن کی صحابیت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور تمام مفسرین کرام نے لکھا
کہ کسی اور صحابی کے بارے میں اگر کوئی بات کرے گا، ان کی صحابیت کا انکار کرے گا یا ان کے شرف یا ان کے مقام کا انکار کرے گا، تو اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو گمراہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ گمراہ کہیں گے، کیونکہ باقی تمام صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، جتنے بھی صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں، وہ اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں، ان میں سے کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت، قرآن میں ذکر نہیں۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر صحابیت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ یاری صاحب ذرا بریک پہ پاؤں رکھا کریں، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی سنی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں۔ بھئی جب تم بات کرو گے پھر ہم جواب تو دیں گے نا، جواب دینا تو ہمارا حق بنتا ہے نا۔ پھر چیخیں کیوں نکالتے ہو؟ پھر تھانوں میں کیوں بھاگتے ہو؟ پھر دھمکیاں کیوں دیتے ہو کہ ہم کارروائیاں کریں گے؟ جب بکواس کرتے ہو اس وقت تمہیں دھمکیاں یاد نہیں رہتی ہیں، اس وقت تمہیں گستاخیاں یاد نہیں رہتی ہیں، اس وقت تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا کہ تم کتنے مقدس شخصیات کے بارے میں بکواس کر رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ اب اگلی بات سنیں، میں اسی کو پھر یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ اگلی بات میں آپ کو سناتا ہوں قرآن سے۔ نمبر 2، کسی کی صداقت کا ذکر، کسی کی صداقت کا ذکر واضح طور پر قرآن میں نام لے کر نہیں کیا گیا۔ کسی کی صداقت کی گواہی قرآن میں نہیں دی گئی۔ عام صدیقین کا ذکر ہے، صادقین کا بھی ذکر ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ذات ہے صحابہ کرام میں جنہیں اللہ رب العزت نے صدیق قرار دیا ہے۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے صدیق قرار دیا۔ پہلی جو میں نے بات عرض کی اس کو سن لیں، پھر دوسری کی بھی میں عرض کرتا ہوں، پھر بات کو ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو ہم نے صحابیت کا ذکر کیا، یہ قرآن کی آیت ہے میرے سامنے، سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ آیت نمبر 40 ہے جو میں نے پہلے تلاوت کی۔ اس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ یہ ان کا ذکر ہے کہ جنہیں کفار نے گھر سے نکال دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، آگے میں تفصیل میں پھر عرض کرتا ہوں، پہلے میں بات آپ کو سمجھا لوں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ غار میں تھے، جبکہ وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، وہ پہلے کا صحابی کہہ رہا تھا، پہلے کا صحابی مجھے تو بولے نا، پہلے کا صحابی کہہ رہا تھا۔ اب یہ وہ صحابی ہے جن کی صحابیت کا ثبوت قرآن سے ہے، جن کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، جن کی صحابیت کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، جن کو اللہ نے نبی کا صحابی قرار دیا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ابو بکر کی صحابیت تو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جو ان کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ اور صحابی بنتا وہی ہے، پہلے مومن ہوگا تو صحابی بنے گا نا، مومن ہوگا تو صحابی بنے گا۔ تو جب رب نے انہیں صحابی قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے رب نے فرمایا وہ مومن بھی ہے، صحابی بھی ہے، مومن بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ اب کیا ہے اگلی بات، یہ یہاں میں ذکر کرتا ہوں۔ پھر اب اگلی جو بات میں نے عرض کی کہ واحد صحابی ہیں، ایک تو جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، اور واحد صحابی ہیں جن کی صداقت کا تذکرہ قرآن میں ہے ظاہری طور پر۔ یوں تو عام تو سب صدیقین میں آ جاتے ہیں نا، جس نے تصدیق کی وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، یہ پارہ 24 ہے، سورۃ زمر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اب سورۃ زمر ہے، پارہ 24 کی
یہ دوسری آیت ہے، اور سورت زمر کی جو ہے نا آیت نمبر 33 ہے. ٹھیک ہے جی، سورت زمر کی آیت نمبر 33 ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں. یہاں رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو سچ کے ساتھ آیا، وہ جو سچ کو لے کر آیا، سچ کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس سچ کی تصدیق کی. اب یہاں جتنے تفاسیر اٹھا لیں، وہ اہل سنت کی تفاسیر ہوں، وہ شیعہ حضرات کی تفاسیر ہوں، سب کو اٹھا لیں جو بڑی تفاسیر ہیں ان کو اٹھا لیں. میں نے چونکہ پڑھی ہیں اہل سنت کی تفاسیر بھی اور شیعہ حضرات کی تفاسیر بھی، ان سب نے جو لکھا ہے وہ بھی یہی ہے جو آگے میں بیان کرنے لگا ہوں. لیکن یہاں میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اسد اللہ الغالب، اسد اللہ الغالب، اسد اللہ شیر خدا مولا علی المرتضی کرم اللہ الوجہ الکریم باب مدینۃ العلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے والذی جاء بالصدق ہوا محمد الرسول اللہ وصدق بہ ابو بکر صدیق. فرمایا جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. صدیق کی صداقت کی گواہی، صدیق کی صداقت کی گواہی، امام الاولیاء، اللہ کے شیر، حیدر کرار، جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبانی. آپ فرماتے ہیں صدقہ جاء بالصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچ کو لے کر آئے، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والے جو سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. یہ بات تو مولا کائنات نے بیان فرما دی، برسر منبر بیان فرمائی. کسی نے سوال کر دیا، یہ نہیں کہ آج کے دور میں صرف سوال کرنے والے موجود ہیں، اعتراض کرنے والے موجود ہیں، اس دور میں بھی تھے. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص نے سوال کر دیا، امیر المومنین اپنی طرف سے وہ محب تھا. کن کا محب تھا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ. ہم ایسے محب نہیں ہیں جو محبت کا دعویٰ بھی کریں توہین بھی کریں، جو محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ان کے ارشادات کو بھی نہ مانیں، جو محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ان کی پیروی بھی نہ کریں، جو محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ان کے نقش قدم پر بھی نہ چلیں. ہم اسے محبت نہیں کہتے، ہم اسے منافقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ منافقت کہتے ہیں. محبت وہ ہوتی ہے جو محبوب چاہے ویسے بن جاؤ، جو محبوب چاہے ویسے بن جاؤ، جو محبوب کا نظریہ ہے وہی نظریہ تمہارا ہو، جو محبوب کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ تمہارا ہو، جس راستے پر محبوب چل رہا ہو اسی راستے پر تم چلو، تب جا کر محبت سچی ہوتی ہے. ورنہ پھر اس کے لیے قرآن کا حکم ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت. مولا کائنات سے سوال کر دیا، امیر المومن آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ کیا سوال کیا اس نے؟ امیر المومنین آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ یہ محب علی تھا، اپنے آپ کو محب کہہ رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. مولا کائنات نے جب اس کی بات کو سنا تو آپ جلال میں آ گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا تو پوچھتا ہے کہ میں ابو بکر کو صدیق کیوں کہہ رہا ہوں، میں ان کو ابو بکر کو صدیق کیوں کہہ رہا ہوں؟ آگے جواب دیا مولا کائنات نے. آپ نے فرمایا میں کیوں نہ اسے صدیق کہوں جسے اللہ نے آسمانوں پر صدیق کہا، جبرائیل کی زبانی اپنے نبی کی بارگاہ میں صدیق کہلوایا، اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے اللہ نے جسے صدیق کہا پھر اسے علی کیوں صدیق نہ کہے؟ پھر اسے علی صدیق کیوں نہ کہے؟ جسے رسول اللہ نے صدیق کہا ہو، جسے جبرائیل نے صدیق کہا ہو، جسے اللہ نے صدیق کہا ہو، اسے علی کیوں نہ صدیق کہے؟ علی صدیق کہتا ہے. چلیں علی کے ہی نور نظر، مولا علی کے گھرانے کے چشم و چراغ،
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر عقیدت سے جھکے ہیں ان کی بارگاہ میں، ہم ان سب سے عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی محبت۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کشف الغمہ، یہ کتاب میری نہیں انہی کی ہے، سمجھ جائیے نا، یہ کتاب میری نہیں، اہل سنت کی نہیں ہے، انہی کی ہے جو انکار کرتے ہیں۔ کشف الغمہ میں نے اس کا اسکین لگا کے باقاعدہ گوگل پر بھی ڈال دیا کہ دیکھو امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کا جو دستہ تھا نا، دستہ، اس پہ چاندی کا خول چڑھوایا ہوا تھا۔ کیا چڑھوایا ہوا تھا؟ چاندی کا خول چڑھوایا ہوا تھا۔ کسی نے آپ سے سوال کر دیا، یا امام یہ آپ نے جو خول چڑھوایا ہے چاندی کا، اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جائز ہونے کی؟ کیا جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ حلال ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال کیا اس نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اب چاہتے امام جعفر صادق تو قرآن کی آیت پڑھ کر بتا دیتے، چاہتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی حدیث بیان فرما دیتے اور اس سے جواز کی دلیل لے لیتے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، آیات مبارکہ موجود ہیں، لیکن آپ نے ان کو نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا سنو، اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کا خول چڑھوایا ہوا تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی چیز کو حلال ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کو حرام کے زمرے سے نکالنے کے لیے، کسی چیز کو ناجائز سے نکال کر جائز کے زمرے میں لانے کے لیے دلیل کے طور پر جس شخصیت کو وہ پیش کر رہے ہیں، جس شخصیت کا وہ عمل پیش کر رہے ہیں، وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ اونچی بولے نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا انہوں نے اپنی تلوار پر، صدیق اکبر نے اپنی تلوار پر یہ خول چڑھوا رکھا تھا، جب انہوں نے چڑھوا رکھا تھا تو ان کا عمل جو ہے وہ میرے نزدیک جائز ہے۔ جو عمل وہ کریں گے وہ عمل میں، جو عمل کریں گے وہ میں کروں گا۔ یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں، آگے جواب دیتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے وہی سوال جو مولا کائنات سے ہوا تھا، امام جعفر صادق سے بھی وہی سوال ہو گیا۔ کہا امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں کیوں نہ انہیں صدیق کہوں، میں کیوں نہ انہیں صدیق کہوں۔ سنو، میرے بابا علی نے صدیق کہا، جبرائیل نے صدیق کہا، میرے نبی نے صدیق کہا، اللہ نے انہیں صدیق کہا ہے، اللہ نے انہیں صدیق کہا۔ اور پھر یہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھ پر احسان ہے، انہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے، انہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کی نانی جو ہے وہ پوتی بنتی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر آپ کی ہی والدہ پوتی بنتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے تو میں تو 2 طریقے سے مجھے ابو بکر نے جنم دیا ہے، پھر میں انہیں کیسے صدیق نہ کہوں، پھر میں کیسے انہیں صدیق نہ کہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو تھا ان کا تعلق۔ تم کہتے ہو کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، شرم تمہیں نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی؟ کسی بازار میں ذرا بھی بکتی ہو حیا تو وہاں سے چلو بھر خرید لو تاکہ تمہیں حیا آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیسا مومن ہے۔ اب یہ بات تو آپ نے سنی، اب ذرا غور کیجیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب لائے؟ پہلے تو ان کے میں تھوڑی سی بات بتا دوں نا آپ کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر تھے، مکے کے امیر کبیر آدمی تھے، اور ایک ایسے خاندان سے تھے جن کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ بھی موجود تھا، دیت کا، یہ کفارے کا جو عہدہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا، فیصلے کرنا لوگوں کے۔ اور پھر
علم الانساب کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماہر تھے. نسب جو کسی کا بتایا جاتا ہے کہ یہ کس نسب سے کس خاندان سے ہے اس کے بارے میں یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ ابو بکر ایک بات تو بتاؤ، کیا زمانہ جاہلیت میں کبھی آپ نے شراب پی؟ زمانہ جاہلی اسلام سے پہلے چونکہ اسلام سے پہلے عمل کی گرفت تو نہیں ہوتی ہے نا. اسلام سے پہلے کے عمل کی گرفت، جب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر پہلے عمل کی گرفت اونچی بولنا. لیکن پنڈی کے کچھ مولویوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسلام کو نہیں دیکھتے، اسلام سے پہلے والے اعمال تلاش کرتے ہیں صحابہ کرام کے. دعا کرو اللہ ان پنڈی والے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے. میں نام نہیں لیتا ہوں، بس ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پنڈی والے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے، جو کبھی حضرت ابو سفیان کے پیچھے والے اعمال لے آتے، کبھی حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ عنہما. اور نادانو، اگر اسلام سے پہلے کے اعمال پر تم چلے گئے تو پھر باقی بچے گا کون؟ پھر تو سب اس تمہاری تلوار کی زد میں آ جائیں گے، پھر تو سب تمہارے فتووں کی زد میں آ جائیں گے. یہ تم کن کی بولی بولنے لگ گئے ہو، کن کے راستے پر چلنے لگ گئے ہو؟ دعا ہے اللہ تمہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ زمانہ جاہلیت سے بھی پہلے، یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کردار بڑا پاکیزہ تھا. آپ کا لقب صدیق جو بھی آپ نے سنا، ایک تو یہ کہ اسلام کے بعد کے اندر، اور دوسرے اسلام سے پہلے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا تھا. آپ کو اسلام سے پہلے بھی آپ کو صدیق کہا جاتا. نام آپ کا عبداللہ ہے، کنیت عتیق اور صدیق لقب یہ ہے، لیکن آپ کو پکارا صدیق اور عتیق کے نام سے جاتا تھا. وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہا جاتا ہے، یہ آگے میں عرض کہتا ہوں. پہلے وہ بات سن لیں کہ آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. پوچھا کیوں؟ فرمایا مجھے انسانیت اور اپنی عزت، اپنا وقار، اپنے خاندان کا وقار یہ منحوس خاطر تھا. شراب جو پیتا ہے اس سے یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں، اس لیے میں کبھی شراب کے نزدیک. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے. شاید کوئی اس کے اندر کیڑے نکالتا، وہ جی ابو بکر کی روایت تھی، وہ جی فلانے نے کی ہے، تو یہاں میرے نبی نے تصدیق فرما دی. فرمایا میرا ابو بکر سچ کہتا ہے، میرا ابو بکر سچ کہتا ہے. ابو بکر نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ، جبکہ بت پرستی عام تھی، آپ کے والد ماجد حضرت عثمان ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بعد میں ایمان لے آئے. ایک مرتبہ ان کو چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بت خانے میں لے گئے. جب بت خانے میں لے گئے تو سامنے رکھے ہوئے تھے بت، ان کو بتایا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو، ان کے سامنے جھک جاؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب باہر چلے گئے تو یہاں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی فتح ورسی میں لکھتے ہیں، اور دیگر ائمہ کرام میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ اور دیگر ائمہ نے اس کو لکھا. فرماتے ہیں جب وہ چلے گئے تو صدیق اکبر آگے بڑھے، اس بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ دیکھو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانا دو. جواب بت کیسے جواب دیتے؟ تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر فرمایا دیکھو مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑا دو. اس نے کوئی جواب نہ دیا. نیچے کدال پڑا ہوا تھا یا کوئی بھاری چیز پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھائی اور اٹھا کر فرمانے لگے میں تجھے مارنے لگا ہوں، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو اپنے آپ کو بچا لے. یہ وہ ضرب صدیقی ہے جس کی چیخیں آج تک لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کیوں صدیق نے مار کر توڑ دیا. وہ یہودیت، وہ نصرانیت، وہ مجوسیت جو صدیق کے عمل سے کانپ گئی تھی، آج اس کی نسلیں صدیق کو بھونکے تو قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کی نسلوں کا ہے، کہ اس لیے کہ صدیق نے پہلے دن سے ہی ضرب کاری ان پر لگا دی تھی. صدیق نے اٹھایا، زور سے مارا، اس کو گرایا، وہ نیچے گر گیا.
باپ دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا یہ کیا کر دیا تو نے, ہمارے معبود کو مار دیا. کہا جی مجھے کیا معلوم, اس سے پوچھو, اپنے خدا سے پوچھو. باپ کو کہتے ہیں یہ وہ گفتگو ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کے عکس پر ہے, ان کے نقش قدم پر ہے. ٹھیک ہے نا. اب ذرا غور کریں, صدیق اکبر فرماتے ان سے پوچھو. دیکھا غصے سے پکڑا. ایک روایت میں آیا کہ فرماتے کہ مجھے میرے باپ نے زور سے ایسے دھکا دیا, میرے سینے پہ ہاتھ مارا. ایک روایت میں یہ ہے کہ زور سے مجھے تھپڑ مارا کہ تو نے یہ کیا کر دیا, کہ ہمارے معبود کی توہین کر دی, اس کو گرا دیا تو نے. لے کر گھر چلے بڑے غصے کے ساتھ. جب اپنی بیوی کے پاس پہنچے ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بعد میں ایمان لے آئیں, ان کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابی قحافہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے. پوچھا کیوں چھوڑ دوں؟ کہا جب یہ پیدا ہوا تھا تو آپ گھر پہ نہیں تھے, آپ گھر پہ نہیں تھے. اس وقت ایک ندائے غیبیہ آئی تھی, آواز آئی تھی, اور وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی ام الخیر تجھے مبارک ہو, تجھے مبارک ہو, تو ایسے بچے کی ماں بنی ہے جو اللہ کے آخری نبی کا رفیق و وزیر ہوگا, نام اس کا صدیق ہوگا, اور اسے عتیق کہا جائے گا, یہ جہنم سے آزاد ہوگا. یہ مجھے بشارت دی گئی تھی, اس لیے ابھی قحافہ میرے اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دے, اس کے حال پر چھوڑ دے. اب یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے بارے میں یہ بشارتیں موجود تھیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. اب ذرا یہاں آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, ایک روایت عام طور پر سنائی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر عمر میں تو مجھ سے بڑا ہے یا میں تجھ سے بڑا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. تو روایت جو بیان کی جاتی ہے میں پہلے وہ بتا دوں آپ کو, پھر اس کی حقیقت بتا دیتا ہوں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرتبے میں آپ بڑے ہیں, عمر میں آپ بڑا. یہ روایت بیان کی جاتی ہے اور بڑے زور شور سے بیان کی جاتی ہے, حالانکہ یہ روایت غلط ہے, حقائق کے برعکس ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 5 ماہ یا 4 ماہ چھوٹے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیدا ہوئے, عام الفیل کے بعد یہ پیدا ہوئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے 2.5 سال چھوٹے ہیں. اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو صدیق اکبر کا جو وصال مبارک ہوا ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوا ہے. کتنے؟ 63 سال کی عمر میں ہوا ہے. اور تمام ائمہ نے اس کو لکھا کہ یہ سنت نبوی کے مطابق تھا. آقا علیہ السلام کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا, صدیق اکبر کا وصال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا. تو لہذا وہ روایت ٹھیک نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد پیدا ہوئے, یعنی 2 سے 2.5 سال بعد میں پیدا ہوئے. اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بھی تھے, تقریباً ہم عمر بھی, 2-2.5 سال کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. پڑوسی بھی تھے, ایک ہی محلے میں رہا کرتے تھے, ایک ہی. آج جہاں ابھی اگر جاتے ہیں آپ تو جہاں مکتبہ مکہ المکرمہ بنا ہوا ہے, صفا سے مروہ کی طرف آپ جاتے ہیں نا, تو باہر سے سیدھا سے راستہ نکل تو سامنے مکتبہ مکہ المکرمہ ہے. یہ تھا حضرت ابو طالب کا گھر. کن کا گھر؟ حضرت ابو طالب کا گھر. یہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. وہ حجرہ پیچھے موجود ہے جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں. اور اسی سے جب باہر آپ نکلتے تو اس طرف سامنے واش روم بنا دیے گئے, ان کے آگے سے ایک راستہ گزر رہا ہے, سیدھے آپ جائیں, تھوڑا سا آگے جا کے الٹے ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا بازار کی طرف راستہ اتر رہا ہے. یہ وہ محلہ تھا جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور مرا کا محلہ تھا, راستہ اس کا الگ کیا ہوا تھا, یعنی کہ جو بڑے امیر رئیس لوگ تھے وہ اس محلے میں رہا کرتے تھے. یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا, ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ یہ طبقاتی تقسیم جو ہے نا, طبقاتی تقسیم جو ہے نا, یہ اسلام کی نہیں ہے, یہ کفر کی سوچ ہے. کس کی سوچ ہے؟ کفر کی سوچ ہے. جیسے بحریہ میں آپ چلے جائیں تو چاروں طرف سے راستے بند ہوں گے, غریب کے لیے گھسنے کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. ڈی ایچ اے میں چلے جائیں تو راستے بند ہوں گے, غریب کے لیے وہاں گزرنے کا راستہ بند ہوگا. یہ کفر کی سوچ ہے, ایمان کی سوچ نہیں ہے. میں نے بڑے حوالے بھی آپ کو اس وقت دیے تھے, بتایا تھا آپ کو کہ لاہور میں کہاں کہاں ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں غریب بندہ ڈی ایچ اے کی مسجد میں اپنے یعنی کہ غریب محلے سے گزر کر
راستہ نہیں ہے، راستے بند کر دیے گئے، وہاں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا ہے، اور وہاں کا بندہ غریب محلے میں ساتھ ہی دیوار لگتی ہے، اگر اس مسجد میں جانا چاہے نماز پڑھنے تو آگے سے دیواریں بند کی ہوئی ہیں کہ وہاں سے گزر کر اس میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا ہے۔ سوال تو یہ بنتا ہے نا، یہ اسلام کی سوچ ہے یا کفر کی سوچ ہے؟ فیصلہ خود کرو۔ چلانے والوں، سسٹم کو چلانے والوں، نظام کو چلانے والوں، ایک دن تم نے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو جواب کیا دو گے اپنے رب کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محلے میں رہا کرتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، لڑکپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا، جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، کئی تجارتی سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہ ساتھ کتنا لمبا تھا، کتنا لمبا ساتھ تھا، آپ ذرا دیکھیں کوئی اس ساتھ کو کم کر سکتا ہے؟ آج مزار کے اندر بھی صدیق اکبر مجھے تو بولے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو آقا علیہ السلام نے یوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا، فرمایا ادھر ابو بکر ہوگا، درمیان میں میں ہوں گا، اور ادھر عمر ہوگا، ادھر عمر ہوگا، آگے عثمان ہوگا، پیچھے علی ہوگا، ہم اس طرح اکٹھے چلیں گے۔ یعنی ابو بکر کی معیت جو بچپن سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع ہوئی آج تک جاری ہے، اور قیامت تک اس ساتھ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کی قربت حاصل ہو فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ گورے کو کالے کے ساتھ باندھ دو نا، رنگ نہیں بدلتا عادتیں۔ یہ بڑی مشہور کہاوت ہے، بڑی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے اونچی تو بولے نا، میرے سے بڑے سیانے لوگ ہیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، بولا کریں ساتھ ساتھ۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ کہتے ہیں تلوں کو اگر گلاب کے پھولوں میں رکھ دو یا چمیلی کے پھولوں میں رکھ دو تو تلوں میں ان کی خوشبو آ جاتی، ان کا تیل نکلے تو وہی خوشبو آ جاتی۔ لوہے کو آگ میں رکھ دو تو اس میں آگ کی خوشبو آ جاتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں گلستان کے مقدمے میں، فرماتے ہیں کہ میں نہا رہا تھا، میرے ایک شاگرد نے مٹی لا کر دی تو اس مٹی سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے مٹی سے پوچھا کہ بتا تو صحیح، تو مشک ہے کہ عنبر ہے؟ تو مشک ہے کہ عنبر ہے، تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو مٹی نے کہا در من جمال ہم نشیں اثر کرد، اے سعدی میں نہ مشک ہوں نہ عنبر ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ تیرے اندر سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کہا میرے اندر میرے ہم نشین کے جمال نے اثر کر دیا ہے، جس کے ساتھ میں رہی ہوں اس کے جمال نے اثر کر دیا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا کھل کے بتا۔ کہا میں گلاب کے پودے کی صحبت میں کچھ دن رہی ہوں، اس پھول کی صحبت میں رہی ہوں، اس کا اثر میرے اندر آ گیا تو تیرا شاگرد وہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ میں گلاب کی صحبت میں تھی تو گلاب میرا ہم نشین تھا، اس نے میرے اندر اثر کر دیا، اس کی خوشبو آ گئی۔ ارے گھڑی دو گھڑی گلاب اگر مٹی کے ساتھ رہے تو مٹی میں اثر آ جائے، تل اگر چمبیلی کے ساتھ رہے تو ان میں اثر آ جائے، اگر یہ لوہا آگ کے ساتھ رہے تو اس میں اثر آ جائے، خربوزہ خربوزے کے ساتھ رہے تو اس میں اثر آ جائے، گورا کالے کے ساتھ رہے تو اس کے اندر اثر آ جائے۔ یہ تسلیم کر لیتے ہو تو جو بچپن سے لے کر جوانی تک، بڑھاپے تک، مزار تک، قیامت تک مصطفیٰ کے ساتھ ہے، پھر وہ عکس مصطفیٰ بنا کے نہیں بنا۔ نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، گلی گلی نگر نگر، کچھ ہی بولیں، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ کیا سمجھتے ہو تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ ان کا مقام کو جاننا چاہتے ہو؟ آؤ امام العارفین، 1000 صدی کے مجدد عظیم، مجدد الف ثانی، فاروقی خون، اولاد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی سیدنا و مولانا و مرشدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ،
میں ابھی بیٹھا ہوا کچھ دن پہلے، میں رات کو بھی پڑھ رہا تھا، ابھی بیٹھا ہوا ان کے مکتوبات شریف پڑھ رہا تھا. وہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں صدیق عکس محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق پرتوے محمد ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کی صحبت میں اتنا رہے کہ نبی کی صحبت نے اتنا اثر کیا کہ جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو لوگ پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی نبی کون ہے اور صدیق کون ہے. اس واقعے کو تفصیل سے بھی لکھا گیا. پھر فرماتے ہیں مقام صدیق کو سمجھنا ہے تو اتنا سمجھو کہ کوئی روحانیت میں کتنا بھی عروج حاصل کر لے، آخری مقام صدیق اکبر کا ہے. صدیق کے بعد جس کا مقام ہے وہ مقام نبی کا ہے، یعنی نبوت کے بعد صداقت کا مقام آتا ہے. فرماتے ہیں وہاں صدیق اکبر سب سے اول ہے. شیخ فاروقی رحمت اللہ تعالی پھر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صدیق نماز میں اول ہے، صدیق قرآن میں اول ہے، صدیق امامت میں اول ہے، صدیق نبی کی صحبت میں اول ہے، صدیق نبی کی قربت میں اول ہے، صدیق جنت میں داخلے میں اول ہے، صدیق نبی کے ساتھ مزار میں اول ہے. تو یہ صدیق کی اولیت یا افضلیت کسی خاندانی نسب پر نہیں ہے. یہ افضلیت صدیق کو اگر ملی ہے تو قرآن کی سورۃ اللیل کی اتقا کی آیت سے ملی ہے. اس لیے کہ صدیق سب سے اتقا ہے، صدیق سب سے متقی ہے، صدیق سب سے بڑا پرہیزگار ہے. پھر انہوں نے سورۃ اللیل کا حوالہ دیا، وہ قرآن میں ہے. آئیے ذرا قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا غور سے، جس کو مجدد ثانی شیخ احمد سارندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حوالہ دیا. وہ سورۃ اللیل کے اندر یہ ذرا سنیے، غور سے سنیے گا. قرآن ہے، فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ جس نے اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، تزکیے کے طور پر. کسی کا کوئی اس پر احسان نہیں تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا. یہ رب نے فرمایا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، وہ تو اپنے رب کی رضا کی تلاش میں تھا. والا سوف یرضا، اور اللہ کی رضا وہ طلب کر رہا تھا اور رب اس سے راضی ہو گیا. رب اس سے راضی ہو گیا. کیسے؟ صدیق کیسے اتقا ہے، امام الاتقیاء ہے. صدیق امام الاتقیاء کون؟ یہ میرا جملہ یاد رکھیں، اگلا جمعہ مبارک یہیں سے ہم گفتگو شروع کریں گے. یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو آج آ کر جن کو پتا چلا کہ خلافت ایک ظاہری ہوتی ہے، ایک خلافت باطنی ہوتی ہے. صدیق ظاہری خلافت کے امام ہے، مولا علی باطنی خلافت کے امام ہے. میں کہتا ہوں یہ تمہیں کہاں سے ملا یہ عقیدہ؟ یہ کوئی دلیل تو بتا دینا، یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ الگ بات ہے، موضوع گفتگو الگ ہے، نہ چھڑا کرو اس کو. اس لیے کہ یاد رکھے ولایت میں سب سے بڑا مقام تقویٰ کا ہے. کس کا ہے؟ تقویٰ کا ہے. اور قرآن کی روشنی میں امام الاتقیاء صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی صدیق کے پیچھے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ گفتگو کے اندر کہ اسی صدیق اکبر کے پیچھے امام الاولیاء، سید الاولیاء، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، مولا کائنات حیدر کرار، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے. ان کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے. تو یہ تقسیم تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ صدیق کو ظاہری بھی عروج تھا، باطنی بھی عروج تھا رضی اللہ. تو صدیق ظاہری بھی افضل ہیں، باطنی بھی افضل ہیں. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کو لے کر گفتگو کا آغاز کریں گے. آئندہ جمعہ مبارک آپ کو السلام علیکم.